سرلاوا میں فری آٹا لینا عوام کے لیے امتحان بن گیا ہے۔ انتظامیہ کے ناقص انتظامات کے باعث آٹے کا حصول مشکل تر ہو گیا ہے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے منیر حسین۔ سناوا شہر میں حکومت کی جانب سے دیا جانے والا فری آٹا انتظامیہ کی ناقص انتظامات کی وجہ سے عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ سناوا شہر کے پوائنٹ پر خواتین و مرد و حضرات کی رش اور بھگدڑ مچ گئی۔ تقریباً 3000 آٹے کا تھیلا کی تقسیم کے لیے 2 اہلکار ڈیوٹی پر موجود ہیں۔ پوائنٹ ایک کے 3200 کے 3100 تھیلا ہے تے بندہ ہے 5000۔ انہیں دے آئی ڈی کارڈ چیک کرنے عملہ دا ایک بندہ ہے، ایک بندے کو کچھ نہیں تھی بنائی، راستے میں لڑائی تھی سی۔ مرضی سے ٹوکن دیتے آپ کسی کی نہیں سنتے، غریب عورتیں سارا دن بیٹھ کے چلی جاتی ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹا کے پوائنٹ بڑھائے جائیں اور منظم انتظامات کیے جائیں۔ شہریوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ انتظامات میں زیادہ سے زیادہ غور کرے تاکہ ہر شہری کو منظم طریقے سے فری آٹا مل سکے۔ منیر حسین، سچ نیوز، سناوا۔ چھوٹی زیری میں بھی حکومت کی جانب سے مفت آٹے کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں طاہر حسین۔ ماہ رمضان کی آمد سے قبل ہی حکومت کی جانب سے مستحقین افراد کو مفت آٹے کی فراہمی کے حوالے سے سکیم کا آغاز کر دیا گیا۔ تقسیم کنندگان نے نیا فارمولہ ایجاد کر لیا، صرف ڈیجیٹل شناختی کارڈ ہولڈر ہی مستفید ہونے لگے، جبکہ نارمل شناختی کارڈ رکھنے والے شہری مفت آٹا سکیم سے مستفید نہ ہو سکے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ 90% سے زائد شہریوں کے شناختی کارڈ ڈیجیٹل نہ ہونے کی وجہ سے سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کو خالی ہاتھ واپس جانا پڑتا ہے، جبکہ محدود میں ڈیجیٹل شناختی کارڈ ہولڈر ہی مفت آٹے کی سکیم سے مستفید ہو رہے شہریوں نے ڈی سی ڈیرہ غازی خان سے اپیل کیا کہ مفت آٹے کی فراہمی کے دوران ڈیجیٹل شناختی کارڈ کے ساتھ ساتھ نارمل شناختی کارڈ ہولڈر کو بھی مفت آٹا فراہم کیا جائے تاکہ حکومت کی جانب سے دی گئی سکیم سے مستفید ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طاہر حسین لنگا، سچ نیوز، چوٹی زہرین۔ رحیم یار خان میں آٹا نہ ملنے پر خواتین سڑکوں پر نکل آئی ہیں۔ خواتین نے احتجاج کرتے ہوئے روڈ بلاک کر کے شدید نعرے بازی کرتے ہوئے آٹے کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ حسن رحمان نے رپورٹ کریں گے۔ رحیم یار خان میں بھی آٹا بحران شدت اختیار کر گیا، غریب 2 وقت کی روٹی کو ترس گیا۔ صبح سے آٹے کی لائنز میں لگی خواتین شام کو آٹا نہ ملنے پر خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر تنگ آ کر سڑکوں پر نکل آئی۔ خواتین نے احتجاج کرتے ہوئے اڈا خانپور کو مکمل بند کر کے انتظامیہ کی ناقص پالیسی کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ 6 بجے تو کھڑے ہیں، 10 بج گئے، بھوکے تے آئے، کسی نو آٹا نہیں ملتا پیا۔ 1150 روپے آٹا کہہ رہے ہیں، غریباں نو 600 650 آٹا ملنا چاہیے وا۔ ناشتہ بھی نہیں کیتا، سویر دے کھڑے ہیں لائناں دے وچ، سانو آٹا نہیں دیتا، پھر سڑک بلاک کیتی، اسی اج نہیں سنن گے، کل زیادہ بلاک کران گے۔ خواتین نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت اور ضلعی انتظامیہ سے فوری آٹے کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ غریب کے بچے 2 وقت کی روٹی کھا سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن رحمانی، سچ نیوز، رحیم یار خان۔ رمضان مبارک کی آمد ہے۔ سکھر میں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ شروع ہو گیا ہے۔ شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ تفصیلات جانیے حاجی ریاض کی اس رپورٹ میں۔ رمضان المبارک نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، وہیں ذخیرہ مافیا اس بابرکت مہینے میں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے کے ذریعے لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں۔ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی آسمانوں پر پہنچ گئی ہیں۔ غریب اور متوسط طبقے کے لیے سحری اور افطاری کے دسترخوان کو سجانا ناممکن ہو گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ اور پرائز کنٹرول کمیٹیاں ذخیرہ مافیا کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہیں۔ لیکن آج کے اب تو رمضان جس طریقے سے قریب آ رہا ہے، غریب آدمی ایک فروٹ ہی کھا سکتا ہے۔ رمضان میں تو ہر مسلمان کا دسترخوان سجا رہتا ہے نعمتوں سے، لیکن فروٹ ماشاءاللہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے۔ رمضان شریف قریب آ رہا ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، لوگوں کی پہنچ سے بہت دور ہو گیا ہے، ہر چیز سبزی بھی مہنگی ہو گئی، فروٹ بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ اور اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، ہر چیز کم ہوگی تو خریدیں گے انشاءاللہ۔ فروٹ کیا کوئی چیز بھی رمضان جیسے ہی قریب آ رہا ہے، خاص کر فروٹ تو آدمی کی خرید سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی بھی غریب آدمی کھجور نہیں خرید سکتا، 1000 روپے کلو اور 1200 روپے کلو مل رہی ہے فروٹ کا، اس سے بھی آگے حال ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ پرائس پہ کچھ کنٹرول کر رہے ہیں، ورنہ غریب آدمی تو مر جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان المبارک میں ہر دکان بچت بازار کا نمونہ بن جائے تاکہ نیکیوں کا خزانہ سمیٹ سکیں۔ کیمرہ مین اشفاق کھوسو کے ساتھ بیورو چیف حاجی ریاض کھوکھر، سچ نیوز، سکھر۔ کیا انسان اتنا ارزاں؟ حیدرآباد میں انسانیت کی خدمت کے نام پر غربت کے ماروں کا خون نچوڑنے کا شرمناک واقعہ۔ مقامی این جی او نے مٹھی بھر راشن کے لیے خون کے بدلے راشن کی بولیں لگا لی۔ کلیم اللہ رپورٹ کریں گے۔ خون کے بدلے راشن،
حیدرآباد میں خدمت کے نام پر انسانیت کے منہ پر تماچا۔ کراچی ڈالمیا میں قائم کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر نے غربت کا ایسا تماشا لگایا کہ انسانیت بھی شرمسار ہوگی۔ مہنگائی اور غربت کے ستائی عوام کی بے بسی کا مذاق اڑاتے ہوئے مٹھی بھر راشن کے بدلے خون نچوڑتے رہے۔ سینٹر کی روح رواں افروز خانم شرمسار ہونے کے بجائے اپنی مسیحائی کے گن گاتی نظر آئی۔ بولیں کہ لوگ ویسے بھی تو خون عطیہ کرتے ہیں، ہم تو انہیں اس کے بدلے راشن بھی دے رہے ہیں۔ اب کہ آپ یہ لوگوں نے مجھے کہا کہ باجی ہم بلڈ دیں گے، آپ ہمیں راشن دیں گے، ضرور دیں گے۔ یہ لوگوں کی فرمائش پہ اب کہ میں نے بلڈ لگایا اور الحمدللہ لوگوں کا رسپانس پہ ایک بلڈ سے 3 بچوں کی جان بچتی ہے۔ غربت اور بے روزگاری اور انتظامی چشم پوشی کا شکار فاقہ کش شہریوں نے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے اپنی رگوں سے لہو نچوڑنے کی اجازت تو دے دی، ساتھ ہی حکومت سے امداد کی بھی اپیل کر دی۔ این جی ایس کی طرف سے کیمپ لگایا گیا ہے اور اس میں کئی لوگ مزدور طبقے کے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں بلڈ دے رہے ہیں ادھر، اور صبح سے شام ہو گئی ہے، 100 سے 125 لوگ جو نا آ چکے ہیں اور مزید آ رہے ہیں۔ انسانیت فروشی کے اس واقعے نے انسانیت کی پیشانی تو داغدار کر دی۔ کئی سوالات بھی اٹھا دیے کہ کیا اب انسانی خدمت کے نام پر انسانیت برائے فروخت کے کتبے بھی لگیں گے؟ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ کلیم اللہ، سچ نیوز، حیدرآباد۔ پٹیاری کے مکین گیس کی سہولت سے محروم ہے۔ شہریوں نے تنگ آ کر انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ گھریلو صارفین شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں۔ پٹیاری میں گیس کی بلا جواز بندش کے خلاف شہریوں نے سخت احتجاج کیا ہے۔ سینکڑوں شہریوں نے سخت نعرے بازی کی۔ گیس کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاج میں سول سوسائٹی، صحافیوں، وکلا برادری کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ مشکلات سے نجات مل سکے۔ چوک سرور شہید میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر کا افتتاح کر دیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں چودھری ساجد علی۔ وفاقی وزیر مار ارشاد احمد سیال کی جانب سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں پاکستان پیپل پارٹی کے کارکنان اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ چوک سرور شہید میں دفتر کے قیام سے مستحق افراد کا اندراج ہو سکے گا۔ خواتین پہلے کارڈ بنوانے کے لیے 40 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کوٹدو جاتی تھی۔ پہلے 42 میل جو ہے وہ کوٹدو میں جایا کرتے تھے، اب ان کو یہیں آسانی میسر ہے۔ BISP حکام کا کہنا تھا کہ دفتر میں سہولیات کی کمی کو جلد پورا کر دیا جائے گا۔ چوک سرور شہید میں BISP کے دفتر کے قیام کی وجہ سے خواتین کو جو اب سہولت جو یہاں سے میسر ہوں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری ساجد علی، سچ نیوز، چوک سرور شہید۔ حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام۔ لورالائی میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں کو پر لاتے ہیں۔ دہاڑی دار طبقے کے لیے سستی اشیاء خریدنا خواب بن چکا ہے۔ رپورٹ کریں گے نعمت اللہ ناصر۔ ماہ سیام کی آمد سے قبل ہی لورالائی شہر میں مہنگائی عروج پر پہنچ گئی۔ اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ دکانداروں نے اشیاء خوردنوش کی منمانی ریٹس مقرر کر دیے۔ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹی کی جانب سے بھی کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، جس کے باعث دکانداروں نے اپنی مرضی سے اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس حکومت کی وجہ سے پہلے ہی غریب عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس چکے ہیں۔ دوسری جانب رمضان کی آمد ہے، اس وجہ سے بھی عوام کو جو ہے حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے۔ دوسری جانب روز بروز بڑھتی ہوئی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں نے غریب عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ لورالائی کے شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ماہ سیام کی آمد سے قبل ہی بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھوس بنیادوں پر اقدامات کیے جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعمت اللہ ناصر، سچ ٹی وی، لورالائی۔ اوباڑوں میں مہنگائی کا جن معتبر بند نہ ہو سکا۔ رمضان قریبات سے ہی منافع خوروں نے اشیاء ضروریہ کے دام بڑھا دیے ہیں۔ ہوش ربا مہنگائی نے غریب عوام کو جکڑ لیا ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد۔ اوباڑوں میں ناجائز منافع خور سرگرم ہو گئے۔ ماہ مقدس قریب آتے ہی دکانداروں نے منمانیاں شروع کر دی۔ دیگر اشیاء خوردنوش کے ساتھ ساتھ سبزیوں کی بھی من پسند قیمتیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ ماہ رمضان قریب آتے ہی سبزی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ غریب آدمی کی خریدنے کی پہنچ سے ہی بہت دور ہو چکی ہے۔ ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں خدا رہا اس پہ کچھ کمی لائی جائے۔ مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے مقررہ نرخ ناموں پر کوئی بھی دکاندار عمل نہیں کر رہا۔ گوشت اور چکن تو دور کی بات ہے، اب عوام کو سبزیاں مہنگی کر کے انہیں سبزیاں کھانے سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے نوٹس لے کر ناجائز منافع خوروں سے نمٹنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین راہب علی رند کے ساتھ محمد سمار شر، سچ نیوز، اوباڑو۔ رمضان سے قبل نئی مشکل کھڑی ہو گئی ہے۔ مظفر گڑھ میں افطار کے دسترخوان کی زینت کھجور کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سمیع اللہ۔
ماہ رمضان کی آمد ہے جس کی وجہ سے کھجوروں کی مانگ میں بھی اضافہ دکھائی دیتا ہے۔ مظفر گڑھ میں 70 سے زائد قسم کی کھجوریں فروخت کی جاتی ہیں، جن میں مضافاتی کھجوریں، رائی کھجور، ایرانی کھجور، زائدی کھجور، بصرہ کھجور، اصیل کھجور اور عراقی کھجور زیادہ فروخت کی جاتی ہیں۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی کھجور کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چند روز میں ہی کھجوروں کی قیمتوں میں دگنا اضافہ ہو گیا ہے۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال ہونے کی وجہ سے منافع خور شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہیں، جس کی وجہ سے کھجور خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ پہلے جو کھجور کا ریٹ 300-250 روپے کلو تھا، رمضان آتے ہی یہاں پہ ریٹ کھجور کا جو ہے بڑھ گیا ہے، 500 سے 600 روپے کلو ہو گیا ہے۔ سیام کی آمد سے قابل ہی کھجوروں کی قیمتوں میں اضافہ افسوسناک امر ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تاجر ماہ مقدس کا احترام کرتے ہوئے دیگر اشیاء خوردنوش کے ساتھ ساتھ کھجور کی قیمتیں بھی کم کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیع اللہ، سچ نیوز، مظفر گڑھ۔ رمضان سے قبل مہنگائی عروج پر، اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ پشاور کے شہری کہتے ہیں حکومت کا ریلیف دور دور تک نظر نہیں آ رہا، مارکیٹ میں دکاندار من مانے ریٹ وصول کر رہے ہیں۔ پشاور سے عدنان شاہد رپورٹ کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل مہنگائی کا جن بے قابو، سبزیوں سمیت اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ ٹماٹر 100 سے 120، سبز مرچ 200، پیاز 120، لہسن 340، آلو 50 سے 80 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ وہی تو بہت ہے جی، ٹماٹر پھر 100 روپے کلو ہو گئے ہیں، ایک پیاز مہنگا تھا وہ سستا ہو گیا ہے، اور تو سب کچھ مہنگا ہے، چینی آٹا سب کچھ مہنگا ہے، کچھ اسٹور پر جائے اسٹور پر نہیں مل رہی۔ پاکستان میں جب رمضان آتا ہے نا تو یہ واحد ملک ہے کہ یہاں پہ ہر چیز جو ہے نا وہ مہنگی ہوتی ہے۔ باہر ممالک میں دیکھو نا، جب رمضان آتا ہے وہاں پہ سب کچھ جو چیزیں ہیں وہ سستی ہوتی ہے۔ یہ واحد ملک ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو یہاں پہ ہر چیز ایک کے بجائے دگنی ہوتی ہے۔ دوسری جانب اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ چاول، چینی، دالیں، لوبیا سمیت بیسن کی قیمتوں میں 30 سے 40% اضافہ ہو گیا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف کی جگہ پر مہنگائی کا سامنا ہے۔ چاول کے آپ اس کے بارے میں آج پوچھے تو تقریباً 350 سے 450 تک چلا گیا ہے۔ گھی جو ہے 350 سے 550 تک چلا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے بھی رمضان سے قبل سستا بازار قائم کرنے کا اعلان کیا تھا، جو تاحال افعال نہ ہو سکا۔ حکومت کی جانب سے عوام کو رمضان المبارک میں سبسڈی دینے کا وعدہ تاحال افعال نہ ہو سکا، اور یہی وجہ ہے کہ پشاور کے شہری آج بھی مہنگے داموں پر سبزیاں خریدنے میں مصروف عمل ہیں۔ کیمرامین کیس خلیل کے ساتھ عدنان شاہد، سچ نیوز، پشاور۔ حاضر ہوں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ایبٹ آباد میں پی ٹی آئی کے تحصیل لازم عاطف منصف خان سمیت 11 افراد کا قتل، تھانہ حویلیہ میں واقع کا مقدمہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں 10 ملزمان نامزد کیا گیا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم سے تشکیل دے دی گئی ہے۔ ایبٹ آباد واقعہ درینہ دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ ایبٹ آباد اور ہری پور کی پولیس نے مختلف مقامات پر چھاپے مارے، ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ رمضان مبارک سے قبل موسم روزے داروں پر مہربان ہے۔ بارش برسانے والے ایک اور سسٹم کی اینٹیں، جڑوا شہر میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ شہر عقائد میں بھی آج رات مغربی ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کے قوی امکانات ہیں۔ مسلسل بارشوں کے ساتھ ژالہ باری کے باعث فصلوں کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ موسم کا حال سنانے والوں نے نوید سنائی ہے کہ بارشیں برسانے والا نیا سسٹم 1-2 نہیں پورے 5 روز رنگ جمائے گا۔ ملک کے بیشتر علاقے کل تک نئے سسٹم کی لپیٹ میں آنے کا امکان۔ جمعے تک وفاقی دارالحکومت سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے اکثر علاقوں میں تیز بارش کا امکان ہے۔ جڑوا شہروں میں رات بادلوں کی چہل پہل اور گرج چمک کے بعد صبح بادل برس پڑے۔ موسلادھار بارش سے جہاں جل تھل ایک ہو گیا، وہیں موسم میں خنکی کا احساس بھی بڑھ گیا۔ ضلع لیہ میں بارش کے ساتھ ژالہ باری گندم، چنے اور باغات پر بھاری پڑ گئی۔ چکوال میں بھی بارش کے ساتھ ژالہ باری سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہونے کا خدشہ ہے۔ پی ڈی ایم اے نے لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے کے پیش نظر متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کمشنر مالاکنڈ کی جانب سے اجلاس منعقد کیا گیا۔ کمشنر نے ایکسین ٹسکو کو بھی ہدایت کی ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں خاص کر افطاری، سحری اور نماز تراویح میں لوڈ شیڈنگ سے اجتناب کریں۔ کمشنر مالاکنڈ ڈویژن کا
کے خادم ہیں اور عوام کے ٹیکسوں سے تنخواہ وصول کرتے ہیں، اس لیے ہم عوام کو جواب دہ ہیں۔ تمام ذمہ دار آفیسر پوری ایمانداری سے سرشار ہو کر عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات اور ریلیف فراہم کریں۔ رمضان مبارک کے مہینے میں بازاروں میں صفائی، پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور ذخیرہ اندوزوں اور گرا فروشوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ نوشہرہ کے نجی اسکول میں محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے ادیب اور شاعروں نے شرکت کی۔ تحصیل الابرار رپورٹ کریں گے۔ نوشہرہ کے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج پبی میں محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی پشتو زبان کے شاعر و ادیب اسکالر ڈاکٹر عباسین یوسفزئی اور دیگر شاعروں نے شرکت کی۔ محفل میں خیبر پختونخوا کے ادیب شاعروں نے خوبصورت کلام پیش کیے۔ پروگرام کے مہمان خصوصی ڈاکٹر عباسین یوسفزئی نے شاعری کے ساتھ ساتھ طلبہ کو ان کی ذمہ داری اور تعلیم کی اہمیت پر لیکچر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی سرگرمیاں ہر کالج، ہر یونیورسٹی، ہر تعلیمی ادارے میں ہونا ضروری ہے۔ اس سے بچوں کی شخصیت سازی میں بہت بنیادی کردار ادا ہوتا ہے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ اس طرح پروگرام منعقد ہونے چاہیے تاکہ ہماری ذہنی نشوونما کے بارے میں جان سکے۔ آج یہ جو مشاعرہ ہوا ہے، ایسی سرگرمیاں ہونی چاہیے اسکولز میں، کالجز میں، تاکہ اسٹوڈنٹس کی ذہنی نشوونما ہو سکے اور ان کو اپنے کلچر کے بارے میں، اپنے شعراء کے بارے میں پتہ چل سکے۔ پروگرام میں گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کے پرنسپل ڈاکٹر شاہین عمر نے تمام شعراء اور مہمان کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں کالج کے طلباء نے اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے گارمنٹس اور دیگر شعبوں میں بنائے گئے اسٹال دکھائے۔ سین الابرار، سچ نیوز، نوشہرہ۔ چکوال میں دستار فضیلت اور اسناد تقسیم کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں 140 طلباء میں اسناد تقسیم کیے گئے۔ رپورٹ کریں گے راجہ ثاقب عباس۔ 140 طلباء کرام کی تقسیم اسناد و دستار فضیلت کا اجتماع مدرسہ مدینہ تترال چکوال میں ہوا۔ اس سال دعوت اسلامی کے حفظ و ناظرہ کے شعبہ مدرسۃ المدینہ کے تحت 9416 بچے بچیوں نے حفظ قرآن پاک، جبکہ ناظرہ مکمل کرنے والوں کی تعداد 50,754 ہے۔ اب تک دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے حفظ کرنے والے طلبہ طالبات کی تعداد 1 لاکھ سے زائد اور ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے والوں کی تعداد 3 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ طلبہ کرام نے 3 زبانوں اردو، عربی، انگلش میں نعت خوانی کی اور بیانات ہوئے۔ سوال جواب پر مشتمل سلسلہ ذہنی آزمائش ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی ملک نائجیریا کے نگران سید امین مدنی نے تربیت اولاد بیان کیا، جبکہ نگران پاکستان رکن شورا و عالمی مبلغ دعوت اسلامی حاجی شاہد اتاری نے دینی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات پر زور دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رجت ثاقب عباس، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں باجی الفدین کی سالانہ عرس کی تقریبات کا آخری دن ہے۔ عقیدت مندوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا۔ اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں شمس ملک۔ آزاد کشمیر کوٹلی ریاض شریف میں باجی الف دین کی سالانہ عرس کی تقریبات اور آخری دن کی دعا نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی گئی۔ عقیدت مند دور دراز سے گاڑیوں پر سفر کر کے یہاں پہنچتے ہیں، قرآن خوانی کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے ہیں۔ عرس کا سلسلہ 3 دن تک جاری رہتا ہے، جس میں علماء، مشائخ، نعت خواں، سیاسی اور سماجی لوگ کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ عرس کی آمد کے ساتھ ہی کاروباری لوگ بھی اپنا رخ اس طرف کر لیتے ہیں اور ان دنوں میں اچھا کاروبار بھی کر لیتے ہیں۔ شرکت کرنے والوں کے لیے لنگر کا وسیع اہتمام کیا جاتا ہے، جس کو بنانے میں مقامی لوگ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کھانا کھلانے کے لیے غوثیہ ہال بنایا گیا ہے، جہاں ایک ہی وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شمس ملک، سچ ٹی وی، کوٹلی، آزاد کشمیر۔ خیرپور میں 3 روزہ لٹریچر فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف ثقافتی پروگرامز، پینٹنگز کی نمائش اور دیگر اسٹال لگائے گئے۔ رپورٹ کریں گے علی گوہر۔ کتاب انسان کی بہترین دوست ہے۔ آج کل کے جدید دور میں جہاں انسان کتاب کی جگہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر زیادہ وقت دے رہا ہے، تو وہیں کتاب بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور معیاری کتاب کی بھی کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ لٹریچر فیسٹیول میں رعایتی نرخ پر کتابوں کا دستیاب ہونا طلباء اور شہریوں کے لیے یقینی طور پر بہترین کام ہے۔ لٹریچر فیسٹیول ہماری سوسائٹی کو، ہماری ینگ جنریشن کو اپنے کلچر کے بارے میں، اپنے لٹریچر کے بارے میں بتاتا ہے۔ ظاہری ہے اس میں جو بھی بندہ پارٹیسپیٹ کرے گا وہ اپنے لٹریچر کی باتیں سمجھے گا بھی اور ان کو اپنی زندگی کی، روزمرہ کی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کرے گا۔ ہمارے یہاں جو معاشرہ چل رہا ہے وہ بالکل ایک گھٹن کے ماحول میں ہے۔ اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں تو کم سے کم آدمی سیکھتا ہے اور دیکھتا ہے اور
किताबें देखता है, पढ़ता है। ये सिंधी लिटरेचर फेस्टिवल जो है इसमें किताबी मेले हैं, सकाफती स्टॉल हैं, मुख्तलिफ सेशंस हैं, खैरपुर के मुतल्लिक और किताब और शख्सियात को नुमाया किया गया है। जरूरत इस अमर की है कि लिटरेचर फेस्टिवल समेत इल्म अदब से सरशार ऐसे फेस्टिवल्स को सरकारी सतह पर मुनक्किद किया जाए। कैमरा टीम के साथ अलीवर गोपांग, सच न्यूज, खैरपुर। चित्राल में गवर्नमेंट टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की अपग्रेडेशन के बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का मिशन की बुनियाद रखा गया, जहां मुख्तलिफ किस्म के हुनर और टेक्निकल तालीम दी जाएगी, जिससे इलाके से गुर्बत और बेरोजगारी में खात्मा मुमकिन हो सकेगा। गुल हमाद फारूकी रिपोर्ट करेंगे। चित्राल के मुज़फ्फराती इलाके बलच में गवर्नमेंट टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का अपग्रेडेशन हुआ और अब इस इदारे के खाते में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का भी इफ्तिताह हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोफेसर इंजीनियर अब्दुल गफ्फार खान ने नक़ब कुशाई करते हुए इस इदारे का इफ्तिताह किया। इस सिलसिले में गवर्नमेंट टेक्निकल सेंटर के लॉन में एक पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार खान मेहमान खसूसी थे, जबकि तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर चित्राल मोहम्मद अली खान ने की। मौलाना गुलाबुद्दीन की तिलावत कलाम पाक करने के बाद तकरीब का बाकायदा आगाज हुआ। टेक्निकल सेंटर के प्रिंसिपल रहमत करीम और इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन इंजीनियर सरदार अयूब ने मैनेजिंग डायरेक्टर का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ इस इदारे को आगे लेवल तक ले जाने का मुतालबा किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चित्राल ने हुनर सीखने पर जोर दिया। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि चीन एक पसमानदा मुल्क था, मगर वहाँ हर फर्द ने कोई न कोई हुनर सीखा। अब पूरी दुनिया की मार्केट में चीन का सामान फरोख्त हो रहा है। मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार खान ने नौजवान नस्ल पर जोर दिया कि वो जरूर कोई हुनर या फन सीखे ताकि उनको आसानी से रोजगार मिल सके। डिप्टी कमिश्नर चित्राल ने गुर्बत और बेरोजगारी के खाते में का वाहिद हल फनी तालीम के हसूल को करार दिया। डीपीओ चित्राल ने मुंशियात की लानत से छुटकारा पाने के लिए फनी और तकनीकी उलूम पर जोर दिया। तकरीब के आखिर में वोकेशनल सेंटर बराए खवातीन और टेक्निकल सेंटर बराए तलबा के कामयाब तलबा तलिबात में टेलरिंग, ऑटो मैकेनिक और कारपेंटर के सामान पर मुश्तमिल किट और सर्टिफिकेट में तकसीम हुए। इस तकरीब में दोनों इदारों के तलबा तलिबात और असातिज़ा के साथ साथ इलाके के माहिदीन ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में अब ड्रेस मेकिंग और सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा लेवल तक तरबियत दी जाएगी। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट की इसकी बुनियाद रखने से इलाके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ये इदारा जब कामयाब होगा तो यहाँ से फर्क तहसील तलबा तालिबात को बाइज्जत रोजगार मिलेंगी। गुल फारूकी, सच न्यूज, चित्राल। न्यूज स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए सच।